صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا. صدیق کا ایک معنی ہے جو کسی کی تصدیق کرے. صدیق کا ایک معنی ہے جو بات کرے اس کی تصدیق خدا کرے. صدیق کا ایک معنی ہے جو بات کر دے ہو جائے. صدیق کا معنی تصدیق. یہ نام کہاں سے آیا؟ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں کی طرف بلند ہوا تو میں نے ہر آسمان پر اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام دیکھا. وہ نام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر ان کے خلیفہ ہیں. فرمایا ساتوں آسمانوں پر یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا. اور فرمایا یہ جو صدیق نام ہے یہ آسمانوں سے آیا. جبریل بھی صدیق کہتے تھے, سرکار ان کو صدیق کہتے تھے. صدیق کا معنی جو کسی کی تصدیق کرے. تصدیق تو سارے صحابہ نے کی لیکن جو تصدیق صدیق اکبر نے کی ہے. وہ فرماتے جب میں سفر معراج کے لیے آسمانوں کی طرف بلند ہوا تو میں نے جبریل سے کہا میری قوم مانے گی نہیں, کیونکہ یہ سفر ایسا ہے جو عقل میں نہیں آئے گا, مانیں گے نہیں لوگ. حضرت جبریل امین نے کہا سرکار آپ پریشان نہ ہو, اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تو مانیں گے نا, وہ تو تصدیق کریں گے. اب یہی ہوا جب سرکار واپس آئے. آپ نے قریش مکہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ میں آج کی رات مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے میں واپس آ گیا. اس سے اگلی بات سرکار نے نہیں کی کہ میں عرشوں سے بھی آگے گیا اور اللہ کا دیدار کیا, وہ نہیں. اتنی بات کہ میں مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے واپس آیا. انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے, مسجد اقصی کا سفر 3 دن کا ہے, آپ رات کو گئے بھی اور واپس بھی آ گئے, حالانکہ 3 دن کا سفر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ راتوں رات واپس آئے؟ کفار کو بات مل گئی. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے, سنیں آپ کے دوست کیا کہتے ہیں. فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصی گیا واپس بھی آ گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننا ذرا کل معیار ایمان کیا ہے, آقا کریم کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں رات کو مسجد اقصی گیا ہوں اور رات کو واپس بھی آیا. حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا اوقال ذالک, یہ بات سرکار نے کی ہے نا. فرمایا میں نے نہیں سنا, میں نے جا کر حضور سے نہیں سنا, تم کہہ رہے ہو. کیا یہ بات حضور نے فرمائی ہے؟ ایک ہوتا ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ, ایک ہے بغیر سنے عشق مصطفیٰ. فرمایا میں نے نہیں سنا, لیکن اگر یہ بات اسی طرح ہے کہ سرکار نے فرمائی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. میرا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے, میں تصدیق کرتا ہوں. حضور گئے ہیں, انہوں نے کہا ابو بکر آپ پتہ ہے کس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو عقل میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا سنو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں تو ان سے بڑی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے صبح و شام رب کی طرف سے خبریں آتی ہیں, ہم ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں. یہ تو مسئلہ ہی چھوٹا ہے, مسجد اقصی جانے والا, تو آپ کا لقب ہے صدیق. آپ نے حضور کے سفر معراج کی تصدیق کی, اور صدیق اسے بھی کہتے ہیں جس کی صداقت کی گواہی خود خدا دے. آپ یہودیوں کی مجلس میں گئے, ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے. اس میں یہودیوں کا عالم اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں, آپ کا اسلام کہتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے. آپ نے فرمایا کہاں کہتا ہے اسلام؟ کہا تمہاری کتاب کہتی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو, تو جس کو قرض دیا جائے تو وہ تو فقیر ہوتا ہے, تو اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں معاذ اللہ. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ جملہ, فرمایا میری امت میں سب سے اہم دن صدیق اکبر ہے. لیکن جہاں دین کی بات آئی تو صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اس یہودی عالم کے منہ پر. فرمایا اللہ کے بارے میں کوئی توہین نہیں سن سکتے, نہ اپنے نبی کی ذات کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ سنیں گے. تھپڑ مار کر حضرت صدیق اکبر واپس آ گئے. یہودی اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے. ابو بکر نے ہمارے عالم کو اخبار کو تھپڑ مارا ہے, آپ بلا کر پوچھے معاہدہ بھی ہے ہمارا, بات کیوں اٹھایا؟ حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے, حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا ہی ہوا, عرض کیا حضور ایسا ہی ہوا ہے, میں نے تھپڑ مارا, انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے. یہ جملہ بولا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے. یہودیوں نے کہا ابو بکر گواہ دو, گواہ پیش کرو کہ ہم نے یہ بات کی ہے. اب اس وقت اور تھا کوئی نہیں, یہودی تھے, اور کوئی گواہ کون گواہی دیتا؟ سنیو سن رہے ہو شان صدیق اکبر, کیا مقام ہے صدیق اکبر کا؟ ابھی صدیق اکبر خاموش
جملہ بولا ہے. اور تیسرا صدیق اسے کہتے ہیں جو بات کہہ دے وہ ہو جائے، جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ ہو جائے. شفاء الصدور کے اندر یہ روایت ہے، اور انہوں نے امام ابن کثیر کے والد سے لکھا، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی والدہ راستے میں کھڑی تھی، تو نبی علیہ السلام آئے تو ماں نے پوچھا میرا بیٹا کدھر ہے، وہ شہید ہو گئے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بتائیں گے، صدیق اکبر بتائیں گے کہ تیرا بیٹا کدھر ہے. صحابہ آئے، ماں پوچھ رہی ہے، ہر صحابی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر بتائیں گے. یہاں تک کہ خود حضرت صدیق اکبر آئے، ماں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا سرکار نے نہیں بتایا تیرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا ابو بکر بتائیں گے. آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فرمایا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ وہ شہید ہو چکے تھے. آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فرمایا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے. شفاء الصدور کے لفظ ہے. تھوڑی دیر گزری، حضرت مالک بن سنان بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. ادھر سے مالک بن سنان آئے، ادھر جبریل امین آئے. اللہ فرماتا ہے یہ شہید ہو چکے تھے، ہم نے ان کو دوبارہ زندہ اس لیے کیا ہے کہ ابو بکر کی بات جھوٹی نہ ہو، صدیق جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. میں ان کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ سچ ہوتی ہے. ایک بندہ کہنے لگا میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کس طرح زندہ ہوئے. میں نے بڑے بڑے محدثین سے یہ واقعہ سنا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے. میں نے کہا عقل چھوٹی ہو تو اس کا علاج کروانا چاہیے. اگر 11ویں والا پیر قدم کی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو سرکار کے یار غار جو بدر کے ساتھی، سبحان اللہ، آدمی احد کے ساتھی، مدینہ کے بازاروں کے ساتھی، مکہ کے کوثاروں کے ساتھی، خلوت کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، صبح کے ساتھی، شام کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، ہاتھ اٹھا دے تو وہ تو صدیق ہے، جو کہتے وہ خدا کر دے گا. کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت حسان بن ثابت حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا حسان تو نے میری بڑی نعتیں لکھی ہے، صدیق اکبر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے. ذکر ابی بکر و شکر واجب علی امتی. حضور فرماتے ابو بکر کا ذکر کرنا بھی امت پر لازم ہے، اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا بھی امت پر لازم ہے، ضروری ہے. حضرت حسان بن ثابت سے حضور نے فرمایا تو نے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اور حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت مآب ہیں، حضور کی بارگاہ کے شاعر ہیں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ شعر لکھ کر نا کافروں کو جواب دیتے ہیں تو جبریل ان کی مدد میں لگے ہوتے ہیں. وہ شاعر دربار رسالت مآب فرمایا حسان ذرا سناؤ صدیق اکبر کی شان میں کیا لکھا ہے. طلباء ذرا توجہ فرمائیں، اس میں عقیدہ ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے دیا. حسان بن ثابت فرماتے ہیں ثانی اسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اسعاد الجبلا. حسان بن ثابت کہتے ہیں صدیق اکبر وہ ہیں جو دو میں سے دوسرے ہیں، دو میں سے غار کے اندر دو میں سے دوسرے ہیں. اور جب یہ غار میں تھے تو دشمن غار کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پہاڑ پر چڑھ رہا تھا. اب یہ غار سور کا منظر بیان کرنے کے بعد حضرت حسان نے اگلا مصرع بولا، کہتے ہیں کانا حب رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے محبوب ہیں. وقد علموا من البریۃ لم یعدل به رجلا. اور بعد جاہل نہ جانے تو ان کی مرضی قد علموا، ورنہ سارا زمانہ جانتا ہے اس امت کے اندر صدیق اکبر کے پلے کا کوئی دوسرا موجود نہیں. جو شان اللہ نے صدیق اکبر کو دی ہے ان کے برابر کوئی دوسرا، سارے بولے ان کے ہم پلہ کوئی دوسرا نہیں ہے. کس کے سامنے کہا؟ سرکار کے سامنے یہ بات کہی. یہ عقیدہ تھا کہ امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر. میں آسان بات کر رہا ہوں، عوام الناس بھی میرے سامنے، میں مشکل باس میں نہیں جا رہا. سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر. نہیں آئی آواز آپ؟ سب سے افضل کون؟ حضرت صدیق اکبر اس امت کے اندر. اور یہ عقیدہ حضرت حسان بن ثابت نے دیا، لم یعدل به بدنا یا رجلا کے لفظ، کہ اس امت کے اندر ان کا ہم پلہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو حضور منع فرماتے نہیں. جب حضرت حسان نے یہ شعر کہے تو
تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانت نظر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کے دانت مبارک نظر آئے. اور جب یہ عقیدہ حضرت احسان نے امت کو دیا کہ اس امت کے اندر صدیق اکبر کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، جب یہ عقیدہ دیا تو فوراً حضور نے فرمایا صدقت یا احسان، احسان تو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. صدیق اکبر کی شان کا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا ہے، ان کے ہم پلہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، ذکر ابھی جاری رہے گا، بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. ہجرت کی رات آتی ہے، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا. فرمایا علی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، آج رات میں مکے میں نہیں گزاروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم مل گیا ہے، میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جاؤں گا. علی تم میرے بستر پر سو گے، تم میرے بستر پر سو گے، اور مکے والوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ تم ان کے حوالے کر کے تو تم بھی مدینہ چلے آنا. مولا علی نے سوال کیا حضور نال کون جائے گا؟ آپ کے سفر میں ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا جبریل نے پیغام دیا، اللہ فرماتا ہے ابو بکر میرے ساتھ جائیں گے. اب بات بڑی واضح ہے، عقیدہ اہل سنت کا الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی نوکر، آل بیت کے بھی نوکر، حضور کی ہر نسبت سے ہمیں پیار ہے. جو ہمارے نبی کا وہ ہمارا، جس کو رسول اللہ نے قبول فرمایا وہ ہمارے سر کا تاج. عقیدہ اہل سنت کا ہجرت کی رات جن کو بستر پہ سلایا وہ مولا علی بھی ہمارے ایمان کی جان ہے، اور جن کو سفر کا ساتھی بنایا وہ صدیق اکبر بھی ہمارے ایمان کی جان ہے. یا یوں کہوں جس مولا علی کے سر پہ سرکار نے اپنی دستار رکھی وہ علی بھی ہمارے ایمان کی جان ہے. یا یوں کہوں جس صدیق اکبر کو حضور نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا وہ بھی ہماری جان ہے. یا یوں کہوں جس علی کو سرکار نے کندھوں پہ اٹھایا وہ علی بھی ہماری جان ہے. یا یوں کہوں جس ابو بکر نے ہجرت کی رات نبی کو کندھوں پہ اٹھایا وہ ابو بکر بھی اہل سنت کی جان ہے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. سرکار نے فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے. سفر ہجرت کا حکم ہوا. اتنی بات حضور نے فرمائی کہ سفر ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے پہلا سوال کیا الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور میں نال جانے؟ فرمایا ہاں تم ساتھ جاؤ گے، اللہ کا حکم ہے تم ساتھ جاؤ گے. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے اس بات پر میرے ابا جان اتنا روئے داڑھی آنسو سے تار ہو گئی. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے بھی روتے ہیں. خوشی تھی حضرت صدیق اکبر کو میں حضور کے ساتھ جاؤں گا، حالانکہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، بستر پہ سونا بھی بڑا مشکل تھا، موت کو دعوت دینے والی بات تھی، سفر کا ساتھی بننا بھی. بس آخری بات حضرات یہ کرتا ہوں، آج لوگ سواریاں نکالتے ہیں، ان پر زیورات لگ کر فرقہ واریت ہم نہیں کرتے لیکن پیغام تو دے سکتے ہیں، دعوت فکر تو نہیں دے سکتے کہ کسی وقت ذرا گوشہ نشین ہو کے اس بات پہ غور کرنا. نواسے رسول کی نقلی سواریوں سے تمہیں اتنا پیار ہو کہ ان پر تم زیورات بھی لدو، چادریں لد کر زیورات پھول ڈال کر کبھی اس کو چومو کبھی اس کے نیچے سے گزرو. تمہارا عقیدہ ہے تم جواب تو ہو، لیکن یہ بتاؤ نواسے رسول کی نقلی سواری سے تمہیں اتنا پیار ہے تو نانے کی اصلی سواری جو کندھوں پہ اٹھا کر غار صور تک لے گئے، فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، وہ کندھوں پر اٹھا کر غار صور تک لے گئے. اور اگر آج دیکھنا ہو صدیق اکبر کا کتنا قرب ہے میرے نبی کا تو میں آخری بات یہ کرتا ہوں، آپ کسی ولی کا اشتہار دیکھیں عرس کا، اس ولی کے مزار کی تصویر لگی ہوتی ہے، اس صاحب مزار کا عرس ہے. داتا صاحب کا عرس ہو تو داتا صاحب کے مزار کی تصویر ہوگی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں صدیق اکبر کے عرس کا اشتہار چھپے تو تصویر کس کے روزے کی لگے گی؟ سبحان اللہ. بولے نہیں آپ سارے؟ جہاں آج سرکار ہیں وہیں صدیق اکبر ہے. خود نہیں سوئے، یار نے پہلو میں سلا کر پیغام دیا، موت بھی صدیق اکبر کو یار سے جدا نہیں کر سکی.